السلام علیکم دوستو، آدھی رات کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو اطلاع آئی ہے نا وہ کوئی ٹھیک نہیں آئی۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے جھوٹ ہو، لیکن یہ جو پی ٹی آئی کا قافلہ ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گیا تھا اور وہاں پہ 26 نمبر چنگی ہے جو بڑی مشہور ہے شہر کے اندر، وہاں تک یہ پہنچ گیا تھا اور وہاں بڑی رکاوٹیں کھڑی تھیں۔ اور پہلے جو یہ رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے آ رہے تھے نا، اس میں پولیس تھی خالی، کٹی پہاڑی اور برہان اور وہ سارا آگے آگے تک آتے گئے۔ یہاں پہ بڑا سینسٹیو ایریا تھا اور رینجرز کا لگا ہوا تھا۔ اب پی ٹی آئی والے ایک تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی محسن نقوی نے ڈی چوک میں کہا ہے کہ ادھر جو آئے گا تو اب ہم لحاظ نہیں کریں گے، ایک یہ بیان۔ دوسرا بیان یہ آیا کہ جناب پنکی پیرنی جو ہے وہ ضد پہ اڑی ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں کوئی مذاکرات کرنے اور کچھ نہیں ہوگا تو اس کا پھر انجام بھی آنے والا ہے۔ تو اب جب 26 نمبر چنگی کو کے کنٹینر ہٹانے کی کوشش کی گئی، یہ مبینہ ذرائع ہیں، بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو وہاں پہ اوپن فائر کر دیا گیا، فائر اوپن کر دیا گیا 26 نمبر چنگی پہ، اور جہاں پہ بتا رہے ہیں، یہ بالکل آپ کو تازہ ترین خبر بتا رہے ہیں، یعنی کہ 5 منٹ پہلے کی خبر بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ 20 آدمی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو گولیاں لگی ہیں اور اکثریت ان میں سے مر گئے۔ یہ بڑے مجھے افسوس سے یہ خبر آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور یہ پی ٹی آئی ذرائع بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ان کی میں نے ویڈیو بھی دیکھی ہے ایک، جس میں یہ ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز نے کہا ہے کہ اب اس سے آگے نہیں آنے دیں گے۔ یہ بہت بڑی نیوز ہے۔ اگر وہ واقعی جن 20 آدمیوں کو گولیاں لگی ہیں، بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور اس سے پہلے ابھی محسن نقوی نے کہا ہے کہ وہاں پہ، بلکہ محسن نقوی کے ساتھ عثمان آئی جی بھی تھا، اس نے کہا جی کہ جو انہوں نے ہمیں گولیاں ماری ہیں نا، بلٹ کلاشنکوف سے گولیاں ماری ہیں پی ٹی آئی والوں نے، اور 119 آدمی زخمی ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 119 آدمی جن کو گولیاں لگی ہیں۔ اور ان میں محسن نقوی صاحب نے خود بتایا کہ ایک ایس پی صاحب ہیں، ان کی حالت انتہائی خطرناک ہے، اور 9 بندے اور ہیں جن کی حالت جو ہے انتہائی خطرناک بتائی جا رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ڈینجرس حالت میں ہے۔ تو یہ سمجھو 10 بندے یہ ادھر سے ہو گئے، اور اگر یہ پی ٹی آئی والے بھی آج 20 بندے جو ہے نا، یہ بات اگر سچی نکل آتی ہے تو یہ بتائیں کہ یہ دھرنا اور یہ مرنا، یہ کفن پوش جلوس، یہ ان کی کیا، کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت نے بڑی کوشش کی ہے مذاکرات کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ محسن نقوی نے کہا جی کہ ہم نے بس ایک کام ہی کیا ہے، صبر صبر صبر، لیکن یہ باز نہیں آ رہے۔ جو گزشتہ 48 گھنٹے سے یہ وہاں سے چلے ہوئے ہیں، اور وہ بچوں کے انٹرویو جذباتی دکھا رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہم خان کے لیے یہ کریں گے۔ اور بشرا بی بی نے نفرت کی تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پٹھان نہیں ڈرتے، اور گنڈا پوری نے بھی کہا ہے کہ پٹھان نہیں ڈرتے، اور عمران خان کی بھی تقریریں موجود ہیں کہ اللہ نے 2 بنائی ہیں چیزیں، ایک انسان اور ایک پٹھان۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، پٹھان کا جو نعرہ لگا رہے ہیں، یہ بہت گندی بات ہے، بہت گندی بات ہے۔ تو دوستو، یہ میں آپ کو آدھی رات کو یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کی
مجھے افسوس ہے، دکھ ہے، کوئی بھی مرے سر، کوئی بھی مرے، گولی لگے، اگر یہ جو شدید زخمی ہوئے ہیں 10 ادھر سے مار جاتے ہیں، 20 یہ مار جاتے ہیں، اور ایک سیاسی نعرہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، ان کو عدالتیں سہولتیں دے رہی ہیں، عدالتیں ان کو رہا بھی کر رہی ہیں، کتنے کیسوں میں عدالتیں رہا کر رہی ہیں، ہم چیخ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ رہائی نہیں بنتی، تو ان کو رہائی مل رہی ہے، انصاف مل رہا ہے۔ یہ ابھی 1.5 سال عمران کو ہوا ہے نا، تو آپ دیکھ لیں 1.5 سال سے زیادہ تو حمزہ شہباز جیل میں رہا ہے، اتنا ہی رانا ثناء اللہ رہا ہے، شہباز شریف رہا ہے، نواز شریف تو اس سے بھی زیادہ رہا ہے، زرداری 12 سال رہا ہے۔ تو یہ کلچر انہوں نے خود بنایا ہے، اور عمران خان میرے خیال ہے یہی پریس کانفرنسوں میں تو محسن نقوی یہی چاہ رہا تھا کہ یہ ڈیڈ باڈیاں اس کو چاہیے، اپنے مہم کے لیے اس کو ڈیڈ باڈیاں چاہیے۔ بہرحال یہ بڑے دکھ والی بات ہے، اور یہ ابھی ابھی کا واقعہ ہوا ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے جس میں وہ بندے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 26 نمبر چنگی پہ جو گولیاں چلائی گئی ہیں وہ 20 آدمیوں کو لگی ہیں، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ یہ خبر ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے پاکستان پر، اور اس طرح کے حالات پیدا کر کس نے کیے ہیں؟ پہلے جو ایک سپاہی مرا ہے اس کی بھی ایف آئی آر وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری پارٹی قیادت پہ ہوگا، تو یہ اب خونی ایک منظر آ گیا ہے، اور تشدد اس میں آ گیا ہے بالکل عین موقع پہ، اور اب یہ پرامن نہیں رہا۔ اب اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔